اسٹیٹ بینک نے اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں انجم وہاب سے جانتے ہیں۔ انجم آگاہ کیجیے۔ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا تھا جس میں پالیسی ریٹ کو تبدیل نہ کرنے کا اعلان کیا گیا اور 22% پر اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلے میں مہنگائی کی اعداد شمار کو پیش نظر رکھا گیا اور مہنگائی کے گرتے ہوئے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کی جو اعداد و شمار ہیں وہ ان میں گراوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے شرح سود میں اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ زرعی پالیسی کمیٹی نے جولائی میں بھی یہ جولائی کے بعد پیش آنے والے 4 کلیدی حالات کا ذکر کیا تھا۔ کپاس کی آمد کے تعدادی اعداد و شمار، خام مال کے بہتر حالات، دیگر فصلوں کے حوالے سے بہتری کی نشاندہی کرنے والے سیٹلائٹ ڈیٹا کی بنیاد پر زراعت کا منظرنامہ بہتر ہوا ہے اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی اور $90 کی بیرل کی سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ یہ سب تو کو جاری کھاتے میں بھی خسارہ دیکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے زرعی پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ مہنگائی کی شرح میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فصلوں کی آمد بھی بہتر ہے، کپاس کے بھی تعدادی اعداد و شمار بہتر رہے ہیں اور زراعت میں بھی کافی بہتری رہی ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ بھی اس میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے انجم وہاب، آپ اس معاملے کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب۔ عابد صاحب، سر بہت شکریہ ARY کو آپ نے وقت دیا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جو نئی مانیٹری پالیسی ہے اس میں اعلان کیا جائے گا اور شرح سود بڑھائی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، برقرار رکھا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ ایک تو آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہوں گی؟ دیکھیے، اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ پچھلے 1-2 ہفتے سے جو میعر لیے جا رہے تھے حکومت کی طرف سے معیشت میں اصلاح لانے کے لیے، اسمگلرز پہ کریک ڈاؤن یا وہ مختلف جو ہولڈرز تھے، ذخیرہ اندوز تھے، ان پہ جو کریک ڈاؤن تھے، تو وہ ایک پازیٹیو اس میں سینٹیمنٹس جو تھے وہ جنریٹ کیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاورفل بجلی چور ہیں ان پہ اس وقت ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جو چینی اور کھاد کے اسمگلر، افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو بینیفیشری، تو اس سے تھوڑی کچھ پازیٹیو سینٹیمنٹس جنریٹ ہوئے مارکیٹ میں۔ روپے کی قدر جو ہے اس میں استحکام آیا اور اسپیشلی یہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہولڈنگ کو روک کے تھوڑا سا جو ایک استحکام لایا گیا، تو اس سے جو انفلیشن تھی کم از کم اگلے کوئی 2 ماہ کے لیے وہ ایک کنٹین رہنے کی توقع کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے پچھلے چند دنوں سے یہ قیاس سرائی ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود میں اضافہ نہیں کرے گا اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں اضافہ نہیں کی۔ تو عابد صاحب، اس سے مہنگائی پر کتنا اثر پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کم ہوگی؟ دیکھیے، اس سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت کے جو قرض کی ادائیگی ہے، ڈومیسٹک لونز کی ادائیگی، وہاں پہ حکومت کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ جب 1% شرح سود بڑھتی ہے تو وہ تقریباً 150-200 ارب روپیہ جو حکومت نے قرضوں کی ادائیگی میں، ڈیٹ سروسنگ میں دینا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ حکومت کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ عام صارف جو ہے وہ نہ تو مہنگائی اس کے لیے شرح سود بڑھانے سے بہت بڑھتی ہے، نہ کم ہونے سے کم ہوتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، وہ ڈیمانڈ پش نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر شرح سود بڑھا دیں گے تو لوگوں کی جو ضروریات ہیں یا ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں شرح سود کو ایک کرنسی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ چونکہ روپیہ اس وقت اسٹیبل ہے، ڈالرز کے مقابلے میں اس کی جو گراوٹ تھی اس میں کمی آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے اپنی شرح سود جو ہے اس کو برقرار رکھا۔ اچھا عابد صاحب، آپ نے کہا کہ شرح سود برقرار رہنے کی ایک بڑی وجہ تھی کہ مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹ تھا۔ آپ کے خیال میں یہ پازیٹیو سینٹیمنٹس آنے والے دنوں میں کتنے عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے یا ہم مزید پازیٹیوٹی بھی دیکھیں گے مارکیٹ میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو ایفرٹس اس پر کی جا رہی ہیں وہ کتنی سسٹین کرتی ہیں۔ پاورفل لابیز اور پاورفل مافیاز جو ہیں ان کو کتنا کنٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو نے ایک پوری لسٹ فراہم کر دی ہے ان منی چینجرز کی اور جو کرنسی اسمگلرس کی جو کہ افغانستان میں ڈالر بیچ رہے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ فراہم کر دی ہے ان 14 شوگر ملز کی اور
شوگر سمگلرز کی جو افغانستان میں چینی سمگل کر رہے تھے. ایک پوری لسٹ ہے ویٹ سمگلرز کی. پورا آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ 1 ارب روپے کی ریکوریز آپ نے وصول کی ہیں بجلی چوروں سے. تو اگر یہ میئر جو ہیں یہ کنٹین رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پالیسی ریفارم جو ہے لائی جا سکیں کہ یہ دوبارہ سے چیزیں نہ ہو رہی ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پازیٹیو سینٹیمنٹس برقرار رہیں گے. لیکن اگر یہ کوئک فکس سولوشن کے طور پہ اس کو لیا گیا کہ چند ہفتے کے بعد یہ کیمپین جو ہے اس میں سے ہوا نکل جائے, تو پھر دوبارہ سے وہ پرانی روش پہ ہم چل نکلیں گے.